برائلر کی کھپت کے مقابلے سپلائی میں کمی آ گئی ہے۔ برائلر گوشت کی قیمت میں 7 روپے اضافہ ہو گیا۔ مرغی کا گوشت 609 روپے کلو تک پہنچ گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فارمی انڈوں کی قیمت 244 روپے درجن مقرر ہے۔ انڈوں کی پیٹی 7200 روپے کی ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر بتائے گا، مرغی کا گوشت پھر سے مہنگا؟ جی بالکل، جو سرکاری محکمہ میں جاری کیے گئے پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے اس میں کیا گیا ہے۔ مرغی کا گوشت آج دوسرے روز بھی مہنگا کر دیا گیا۔ آج بھی سپلائی جو ہے متاثر کی گئی ہے تاکہ قیمتوں میں اضافہ کیا جا سکے۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں گیپ کو برقرار رکھا گیا ہے۔ 7 روپے فی کلو تک آج قیمت جو ہے بڑھائی گئی ہے۔ مرغی کا گوشت جو گزشتہ روز 602 روپے فی کلو تھا، آج 7 روپے اضافے کے بعد 609 روپے فی کلو مقرر کر دیا گیا۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمت میں 5 روپے تک کا اضافہ کیا گیا۔ ہول سیل زندہ برائلر کی قیمت 398 روپے، جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 406 روپے فی کلو مقرر کی گئی۔ اور اس حوالے سے جو شہری ہیں ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ برائلر کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی دیکھنے کو مل رہی تھی، لیکن اب 2 روز سے ایک بار پھر جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا۔ اچانک سے سپلائی جو ہے متاثر کر دی گئی ہے تاکہ قیمتیں جو ہیں ان کو بلند سے بلند سطح پر رکھا جا سکے۔ اور اس حوالے سے انتظامیہ صرف سرکاری نرخنامے جاری کر کے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں، لیکن اس ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے گیپ کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ انڈوں کی قیمتوں میں بھی مسلسل جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آج بھی انڈے کی قیمت جو ہے 1 روپے فی درجن بڑھا دی گئی ہے۔ گزشتہ 8 روز سے انڈوں کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر 1 روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آج قیمت جو ہے 243 روپے فی درجن سے بڑھا کر 244 روپے فی درجن مقرر کی گئی، اور انڈوں کی پیٹی 7200 روپے کی کر دی گئی، جبکہ مارکیٹ میں فی انڈا جو ہے 22 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جو انڈوں کی قیمتیں ہیں وہ کم ہونے کی بجائے بڑھنے لگی ہیں، کیونکہ موسم میں واضح تبدیلی کے باوجود انڈوں کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی ہیں۔ جو مافیا اس کی جانب سے انڈوں کی کھپت کم ہونے کے ساتھ ہی مصنوعی قلت پیدا کر دی گئی ہے تاکہ انڈوں کے معاملے میں بھی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں گیپ کو برقرار رکھا جا سکے اور قیمتوں کو بلند سے بلند سطح پر رکھا جا سکے۔ جی بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پی ٹی آئی کارکن علی بلال کی ہلاکت کے معاملے میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہیں۔ پولیس نے علی بلال کو اسپتال چھوڑ کر فرار ہونے والے دونوں افراد کو حراست میں لے لیا۔ پولیس ٹیم نے ملزموں کے زیر استعمال ڈبل کیبن ڈالا بھی قبضے میں لے لیا ہے۔ مزید تفصیلات مجاہد لطیف کی سپورٹ میں۔ پی ٹی آئی کارکن علی بلال کی ہلاکت کے معاملے میں اہم پیش رفت، پولیس ٹیم نے علی بلال عرف ذلے شاہ کو اسپتال چھوڑ کر فرار ہونے والے دونوں افراد کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے ان کے زیر استعمال ڈالا بھی قبضے میں لے لیا۔ زیر حراست ملزمان میں عمر اور جہازیب شامل۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزمان نے اپنے ابتدائی بیان میں کہا کہ علی بلال کی ہلاکت حادثے کی وجہ سے ہوئی۔ واقعہ فورٹریس اسٹیڈیم پل پر پیش آیا۔ ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور CCTV کیمروں کی فوٹیجز حاصل کی۔ ذرائع کے مطابق کیلان روڈ، مال روڈ اور زمان پارک کے قریب نصب پرائیویٹ کیمروں کی فوٹیج کو چیک کیا گیا۔ سیف سٹیز کے کیمروں کی فوٹیجز بھی حاصل کر لی گئیں۔ کمیٹی CCTV فوٹیج اور دیگر شواہد کی روشنی میں تفتیش کر رہی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق علی بلال کو 8 مارچ کی دوپہر 1:30 بجے حراست میں لیا گیا، تاہم تھوڑی دیر بعد ہی پولیس نے اسے چھوڑ دیا۔ دوپہر 1:30 بجے سے شام 7 بجے تک علی بلال کہاں تھا، انکوائری کمیٹی نے اس پر بھی تحقیقات شروع کر دی۔ واضح رہے کہ IG پنجاب نے انکوائری کمیٹی کو 3 روز میں تحقیقاتی رپورٹ جمع کروانے کا وقت دیا تھا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف نے سینٹرل پنجاب کے بعد جنوبی پنجاب اور KP سے بھی پارٹی کارکنان کو زمان پارک بلا لیا ہے۔ کم از کم 5000 پارٹی کارکنان ہر وقت زمان پارک کے باہر موجود رہیں گے۔ عمران خان کی گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر متبادل پارٹی قیادت کا معاملہ بھی طے کر لیا گیا ہے۔ لیاقت انصاری کی رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کا خدشہ۔ تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے نئی حکمت عملی بنا لی ہے۔ جنوبی پنجاب اور KP سے بھی پارٹی کارکنوں کو زمان پارک لاہور بلا لیا۔ مرحلہ وار یہ کارکن دن اور رات کے اوقات میں زمان پارک کے باہر ڈیوٹی دیں گے۔ کم از کم 5000 پارٹی کارکن ہر وقت زمان پارک کے باہر موجود رہیں گے۔ متبادل پارٹی قیادت کا معاملہ بھی طے کر لیا گیا۔ عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں شاہ محمود قریشی پارٹی کے فیصلے کرنے میں بااختیار ہوں گے۔ ممکنہ گرفتاری سے پہلے پارٹی ٹکٹس کو فائنل کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگلے ہفتے سے انتخابی جلسے شروع کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ زمان پارک میں مزید کیمپ لگانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ عمران خان کی رہائش گاہ کے سامنے 2 خالی پلاٹ اس مقصد کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ ایک سیٹ پر 1 سے زائد امیدواروں کو بلدیاتی انتخابات اور حکومتی عہدوں پر ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ پارٹی کی مفاہمتی کمیٹی 1 سے زائد امیدواروں کے درمیان مفاہمت پیدا کرے گی۔
خبر یہ ہے کہ عمران خان سے زمان پارک میں تحریک انصاف کے کارکنوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان نے کارکنوں کے جوش اور جذبے کو بھی خوب سراہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ عمران خان سے زمان پارک میں تحریک انصاف کے کارکنوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان نے کارکنوں کو جوش و جذبے کو خوب سراہا ہے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان سے زمان پارک میں تحریک انصاف کے کارکنوں کی ملاقات ہوئی ہے، جبکہ عمران خان نے کارکنوں کے جوش و جذبے کو خوب سراہا ہے۔ تحریک انصاف کا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ سفارتی سطح پر اٹھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی سفارتکاروں کو خط لکھیں گے۔ عدلیہ بچاؤ تحریک کے حوالے سے پاکستان کے تمام بارز کے صدور اور وکلاء سے بھی رابطوں کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ شہید کارکن علی بلال کے ایصال ثواب کے لیے کل زمان پارک میں تقریب بھی ہوگی۔ رپورٹ کر رہے ہیں لیاقت علی۔ زمان پارک میں عمران خان کی زیر صدارت پارٹی کی اعلیٰ سطح مشاورت پی ٹی آئی کا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ سفارتی سطح پر اٹھانے کا فیصلہ۔ عمران خان نے شاہ محمود قریشی کو غیر ملکی سفارتکاروں کو خط لکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ خطوط میں ضلع شاہ کی ہلاکت، پارٹی رہنماؤں کے خلاف مقدمات، پابندیاں، لاٹھی چارج اور تشدد کے واقعات کا ذکر ہوگا۔ اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کی عدلیہ بچاؤ تحریک کے حوالے سے پاکستان کی تمام بارز کے صدور اور وکلاء سے رابطوں کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے وفود پاکستان بھر کی بار سے ملاقاتیں کریں گے۔ مختلف بارز میں مرحلہ وار احتجاج بھی کیا جائے گا۔ مرکزی رہنما پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ تحریک انصاف وکلاء تنظیموں کے ساتھ مل کر عدلیہ کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کا جواب دے گی۔ کسی قسم کا نہیں برداشت کیا جائے گا عدلیہ کے اوپر کسی قسم کا حملہ، وہ چاہے میڈیا میں ہو، سوشل میڈیا پہ ہو، اس کو پبلک ریلیز کے سسٹم میں ہو۔ ہم یہ بڑا کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا پالیسی کے خلاف ہے۔ میاں حماد اظہر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ اجلاس میں گزشتہ 2 روز سے ہونے والے ظلم و ستم کا جائزہ لیا گیا۔ انتخابی مہم کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ ضلع شاہ کے ساتھ جو ظلم اور تشدد کیا گیا، جو واقعات تھے ان کا جائزہ لیا گیا کہ کس طرح ظلم اور بربریت جو ہے وہ ریلی کے اوپر جس طرح برپا کی گئی، ہماری ریلی والے دن اور کس طرح سیکشن 144 کا نفاذ پہلے اطلاع کے بغیر لگایا گیا، پھر اٹھایا گیا۔ ضلع شاہ کے سارے معاملات کے اوپر خان صاحب نے بڑی تفصیلی بریفنگ دی۔ پاکستان تحریک انصاف کا شہید کارکن علی بلال المعروف ضلع شاہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا فیصلہ ہفتے کے روز تقریب اور قرآن خوانی ہوگی۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تحریک انصاف میں ایک نظام موجود ہے، اگر عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے تو ان کے کہنے پر پارٹی کی قیادت وہ خود سنبھال لیں گے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور کی مقامی عدالت میں عبوری ضمانت حاصل کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ 8 مارچ کو فسطائیت کا مظاہرہ کیا گیا، ہمارا کارکن شہید ہوا اور مقدمہ بھی عمران خان پر درج کیا گیا۔ مریم نواز نے طنزیہ گفتگو فرمائی ہے جو غیر مناسب ہے۔ 8 مارچ اسی سوچ کا تسلسل ہے جس طرح شہید ہمارا ہوا، مظلوم ہم، اور قتل کا پرچہ عمران خان پر، دیگر پی ٹی آئی کی قیادت پر۔ شاہ محمود قریشی نے بتایا ہے کہ پی ٹی آئی ایک منظم پارٹی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر وہ گرفتار ہوئے تو پارٹی کی قیادت میں سنبھالوں گا۔ اگر انہیں گرفتار کر دیا جاتا ہے تو ان کی توقع ہے اور وہ ذمہ داری انہوں نے مجھ پر سونپی ہے کہ پارٹی کی ذمہ داری میں سنبھالوں گا۔ سیشن عدالت نے قائد سرکار میں مداخلت کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت 20 مارچ تک منظور کر لی۔ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی رضا ربانی کہتے ہیں کہ بنی گالہ کے وزیر اعظم کو فوری ریلیف مل جاتا ہے، آئین کا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، ملک اب کسی تجربے کا متحمل نہیں ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان گولڈن جوبلی تقریبات۔ رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر رضا ربانی کی لاہور ماڈل ٹاؤن پارٹی سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس۔ بولے، ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا ہوگا، ملک اب کسی تجربے کا متحمل نہیں ہے۔ آئین کے راستے کو اپنایا جائے اور آئین کے راستے کے اندر جو ٹرائیکاٹمی آف پاور، یعنی ہر ادارہ اپنے حدود میں، آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے
وہ لازم ہے۔ رضا ربانی نے انتخابات کے حوالے سے کہا کہ بہتر ہوتا پورے ملک میں ایک ہی دن انتخابات ہوتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی۔ جب بھی الیکشنز ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز میں حصہ لے گی، اور ان الیکشنز کے لیے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی تنظیموں کو فعال کر دیا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ نئی اور پرانی مردم شماری کے مطابق الگ الگ انتخابات کا انعقاد عجب صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ پنجاب میں انتخابات 30 اپریل کو شیڈول۔ الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور ریٹرننگ افسران کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جبکہ تمام ڈسٹرکٹ افسران 11 مارچ کو پبلک نوٹس جاری کریں گے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران بیوروکریسی سے لیے گئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مجموعی طور پر 36 اضلاع سے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران، 297 ریٹرننگ آفیسر اور 594 اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران مقرر کیے گئے۔ لاہور کے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ وسیم ہوں گے۔ ڈپٹی کمشنر قصور ارشد بھٹی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ریٹرننگ افسران 11 مارچ کو پبلک نوٹس آویزا کریں گے۔ 12 مارچ کو امیدواروں کے کاغذات نامزدگی ملنا شروع ہوں گے، جبکہ 14 مارچ تک کاغذات نامزدگی جمع کروانے ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے خواتین اور اقلیتوں کی نشستوں کے لیے سعید گل کو بطور RO تعینات کر دیا ہے۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ پنجاب میں انتخابات۔ جماعت اسلامی نے لاہور کے لیے 30 امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی لاہور رضا الدین انصاری کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ایسے امیدواروں کو عوام کے سامنے پیش کیا ہے جن پر کسی بھی قسم کی بددیانتی کا الزام ثابت نہیں ہو سکتا۔ زین علی کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب میں انتخابات، جماعت اسلامی بھی متحرک۔ امیر جماعت اسلامی لاہور کی چیرنگ کراس مال روڈ پر پریس کانفرنس۔ ضیاء الدین انصاری نے لاہور کے لیے 30 امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 62-63 پر پورا اترنے والے امیدواروں کو ہی عوام کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں کوئی ایک فرد بھی بددیانتی یا کرپشن میں ملوث نہیں۔ اگر کسی پر چھوٹا سا الزام بھی کوئی ثابت کر دے، ہم اس امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیں گے۔ کوئی ایک فرد بھی جس کے بارے میں کوئی بددیانتی، جس کے بارے میں کوئی امانت میں خیانت، جس کے بارے میں کوئی کرپشن کا الزام ہو، جس کے کردار پر کوئی انگلی اٹھا سکے، ایسے کوئی فرد ان 30 افراد میں اگر موجود ہو تو ہم صحافی حضرات آپ کے وساطت سے عوام سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس فرد کو قطعاً ٹکٹ جاری نہیں کریں گے جس کے اوپر کوئی ایک چھوٹا سا بھی الزام موجود ہوگا۔ ضیاء الدین انصاری نے مزید کہا کہ سیاسی جماعتیں ذاتی مفادات کی خاطر آپس میں لڑ رہی ہیں۔ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے سیاستدانوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا۔ تمام سیاستدانوں کو اس بات کی دعوت دی تھی کہ آئیے، یہ معاشی مسائل ہوں، یہ سیاسی مسائل ہوں، اقتصادیات کا معاملہ ہو، معاشرتی بے روی کا معاملہ ہو، ایک ٹیبل پر بیٹھ کے ان سیاستدانوں کو ایک میز پر بٹھاتے ہیں اور ملک کو کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی راہ نکالتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری نے واضح کیا کہ جماعت اسلامی کسی سے اتحاد نہیں کر رہی۔ ہم ترازو کے نشان پر الیکشن لڑیں گے، انتخابات جیت کر لاہور کو مثالی شہر بنائیں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما محکمہ اینٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے ہیں۔ فاروق حبیب کے خلاف 3 انکوائریاں شروع ہو گئی ہیں، جبکہ طلبی کے نوٹسز بھی جاری کیے گئے۔ سابق صوبائی وزیر حافظ ممتاز کو بھی اینٹی کرپشن کا بلاوا آ گیا۔ سابق MP عبدالحی دسی دوسری بار بھی اینٹی کرپشن پیش نہ ہوئے۔ شبیر حیدر ظفر کی رپورٹ۔ تحریک انصاف کے 3 رہنما محکمہ اینٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے۔ PTI رہنما فاروق حبیب کے خلاف 3 انکوائریاں شروع۔ 2018 سے 2022 تک محکمہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر میں مبینہ کرپشن کا انکشاف ہوا۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے فاروق حبیب کو 11، 13 اور 14 مارچ کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیے۔ فاروق حبیب کے خلاف محکمہ ریلوے کی اراضی پر پیٹرول پمپ بنانے کے الزام پر بھی انکوائری ہو رہی ہے۔ فیصل آباد ستیانہ روڈ پر 2 رویہ سڑک کی تعمیر میں بھی مبینہ گھپلوں پر فاروق حبیب کو نوٹس جاری کیا گیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے تمام متعلقہ محکموں سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر حافظ ممتاز احمد پر بھی رشوت لے کر پٹواریوں کی بھرتی اور لوکل گورنمنٹ میں پختہ سڑکوں کی تعمیر میں گھپلوں کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ حافظ ممتاز احمد کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے 11 مارچ کو طلب کر لیا۔ صبح 9 بجے محکمہ اینٹی کرپشن میں پیش ہونے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق حافظ ممتاز احمد پر فی
दूसरी पटवारी 22 लाख रुपए लेकर भर्ती करने का इल्जाम है। फैसलाबाद में 27 पटवारी भर्ती किए गए। साबिक मुशीर ज़राअत वज़ीर आला पंजाब अब्दुल हई दस्ती एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स लाहौर में पेश न हुए। महकमा एंटी करप्शन ने चंद रोज कबल अब्दुल हई दस्ती के घर छापा मारकर 15 करोड़ रुपए से जायद की रकम बरामद की। अब्दुल हई दस्ती दूसरी बार एंटी करप्शन में पेश नहीं हुए। उन्हें 8 मार्च को भी तलब किया गया था। सब्जी मंडी में बदस्तूर महंगाई की लहर बरकरार है। सरकारी रेट इसमें 12 सब्जियां मजीद महंगी कर दी गई हैं। प्याज 145 से 170 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। टमाटर 44 से लेकर 70 रुपए फी किलो तक बिकने लगे हैं। मार्केट में फल भी सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। क्या तफसीलात हैं जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नजरनामे जारी किए गए हैं 12 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है। प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक जो कि हरा का लाजमी जुज़ है, इनकी कीमतें कम नहीं हो सकी हैं। बदस्तूर सरकारी नजरनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया इसमें सब्जियां 5 रुपए महंगी करके 125 रुपए आज मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। मौसम में तब्दीली के साथ ही लीमू की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है। लीमू आज भी 20 रुपए फी किलो महंगा किया गया और 145 रुपए सरकारी रिलीज में कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में लीमू 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों के हवाले से की जाए तो टिंडे 6 रुपए महंगे करके 64 रुपए मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन 64 के बरक्स 90 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं। मेथी 2 रुपए बढ़ाकर 60 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन 80 रुपए फी किलो तक। बैगन 6 रुपए महंगे करके 74 रुपए फी किलो मुकर्रर किए गए, लेकिन 100 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं। खीरा 2 रुपए इजाफे के बाद 70 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन 90 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। पालक देसी 2 रुपए इजाफे के बाद 42 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन 42 के बरक्स 50 से 55 रुपए फी किलो तक मार्केट में फरोख्त की जा रही है। बंद गोभी 2 रुपए महंगी करके 32 रुपए सरकारी रेल इसमें कीमत है, लेकिन मार्केट की कीमत 50 रुपए फी किलो तक की जा रही है। फूल गोभी 10 रुपए महंगी करके 70 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में फूल गोभी की फरोख्त 90 रुपए फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह शिमला मिर्च 10 रुपए इजाफे के बाद 100 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 100 के बरक्स 130 रुपए फी किलो तक जो है फरोख्त की जा रही है। मटर 2 रुपए महंगे करके 70 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन 70 के बरक्स 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। गाजर 4 रुपए इजाफे के बाद 64 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन 64 के बरक्स मार्केट में गाजर देसी जो है 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह फल जो है वो सरकारी महकमों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब, काला गोलू 300 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन 400 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। केला दर्जा 165 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन 300 रुपए फी दर्जन तक किया जा रहा है। मौसमी 160 के बरक्स 350 और किन्नू 190 के बरक्स 380 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह दिगर तमाम सब्जियां और फल जो है शहर की सब्जी मंडियों और मार्केट में महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। बात कर लेते हैं डॉलर की। तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज डॉलर की कदर में कमी हुई है। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर 1 रुपये 45 पैसे 53 पैसे सस्ता हुआ है। आपको बताएं कि दिन भर करेंसी मार्केट में मस्बत रुझान रहा और रुपए की कदर में जारी कमी रुक गई है। बैंकारी औकात के इख्तिताम पर इंटरबैंक डॉलर रेट 280 रुपये 77 पैसे पर बंद हुआ है, जहां आपको बताएं कि ओपन मार्केट में डॉलर रेट 283 रुपये तक पहुंच गया है। बुध और जुमेरात को डॉलर की कदर में 5 रुपये तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। मार्केट ज़राए के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे के अदाद-ओ-शुमार से मार्केट में बेहतरी देखी गई है। IMF की जानिब से डोमोर का मुतालबा जारी कर लिए गए हैं, जबकि आलमी माहौलियाती इदारे की शराइत पर बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारियां कर ली गई हैं। फी यूनिट बिजली की कीमत में 3 रुपये 23 पैसे तक इजाफे किए जाने का इम्कान है। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में भी सार्फिन से 14 रुपये 24 पैसे फी यूनिट तक इजाफी वसूल करने की इजाज़त दे दी है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। 1 अरब डॉलर कर्ज के लिए IMF की नित नई शराइत का तसलसल जारी। बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफे का मुतालबा। हुकूमत की मजीद इजाफी सरचार्ज आयद करने के लिए नेपरा को दरख्वास्त। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में भी सार्फिन पर बड़ा बोझ डाल दिया गया। वफाकी हुकूमत की नेपरा को दरख्वास्त में कहा गया है कि जुलाई से नवंबर तक 43 पैसे से 3 रुपये 23 पैसे फी यूनिट तक इजाफी सरचार्ज वसूल करने की इजाजत दी जाए। इजाफी सरचार्ज के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन से वसूल किया जाएगा। दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी 16 मार्च को समाअत करेगी। दूसरी तरफ नेपरा ने माहिरीन
مئی جون اور جولائی 2022 کی فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں اضافی وصولی کی اجازت دے دی۔ یہ وصولی رواں سال 8 ماہ میں کی جائے گی۔ 300 یونٹ تک نان پروٹیکٹڈ صارفین سے 79 پیسے سے ₹2.75 فی یونٹ، کسانوں سے 8 ماہ میں 50 پیسے سے ₹3 فی یونٹ تک اضافی وصولی ہوگی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے لاہور میں جاری 3 ترقیاتی منصوبوں پر تعمیراتی کام کا جائزہ لیا ہے۔ محسن نقوی نے CBD بولیوارڈ، گلبرگ انڈر پاس اور لاہور برج توسیعی منصوبے اور سمن آباد انڈر پاس کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے CBD بلوورڈ گلبرگ انڈر پاس، لاہور برج توسیع منصوبے اور سمن آباد انڈر پاس پر جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ کلمہ چوک سائٹ کے دورہ کے موقع پر CEO CBD پنجاب عمران امین نے محسن نقوی کو بریفنگ دی۔ سیکرٹری کیپٹن ریٹائر ظفر اقبال، کمشنر لاہور DG LDA محمد علی رندھاوا، DC لاہور رافیہ حیدر، DGP HAO دیگر افسران بھی موجود تھے۔ محسن نقوی نے 23 مارچ تک کلمہ چوک ری ماڈلنگ منصوبہ مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ CEO CBD پنجاب عمران امین تعمیراتی کام بر وقت مکمل کرنے کے لیے پر امید ہیں۔ 23 مارچ کو انشاءاللہ اس پہ پورا کمپلیٹ وہ کریں کہ اس کو ہم کھول دیں۔ ہم اس کی سبسٹینشیل کمپلیشن انشاءاللہ 23 مارچ کو کر لیں گے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد آپ کو کوئی ہیوی مشینری، کوئی بہت زیادہ لیبر ادھر روڈ کے اوپر نظر نہیں آئے گی، ٹریفک گزرنا شروع ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ صرف ایک انڈر پاس جو کہ علی زیب روڈ پہ ہے، وہاں پہ ہم تھوڑے سے سیفٹی پریکاشنز لگا رہے ہیں۔ یہاں پہ واسا کی 2-3 لائنز گئی ہوئی تھی، جن کی وجہ سے جو سارا سٹیٹا ہے وہ کافی ویک تھا۔ ہم یہاں پہ جو انڈر پاس بن رہا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑے دن ایڈیشنل لیں گے، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پبلک کی سیفٹی اس میں ہو۔ محسن نقوی نے لاہور برج توسیع منصوبے اور سمن آباد انڈر پاس سائٹ کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے منصوبوں پر ترقیاتی کام مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ تعمیراتی کاموں کے باعث عوام کو آمد و رفت میں وقتی دشواریاں ہیں، منصوبوں کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے گلبرگ، فیروز پور روڈ، ملتان روڈ، گلشن راوی اور سمن آباد میں ٹریفک کے متبادل نظام کا بھی معائنہ کیا۔ پنجاب کے واسیوں کو اب پانی بھی مہنگا ملے گا۔ 5 باسس کے ٹیرف میں 110% تک اضافے کا پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ ریونیو میں اضافے کے لیے واسا کی ٹینکیوں پر اشتہاری مہم بھی چلائی جائے گی۔ زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے۔ شہریوں پر بوجھ یا واسا کو مستحکم اور منافع بخش ادارہ بنانے کا منصوبہ۔ پنجاب کے 5 واساز کے پانی کے ٹیرف تبدیل کرنے کا پلان تیار۔ اب شہریوں کو پانی بھی مہنگا ملے گا۔ واسا، لاہور، فیصل آباد، ملتان، راولپنڈی اور گجرانوالہ میں پانی کے نرخ بڑھیں گے۔ ٹیرف میں 110% تک اضافے کی منظوری پنجاب حکومت سے لی جائے گی۔ پہلے سال ٹیرف میں 30% اور دوسرے سال 25% تک کا اضافہ ہوگا۔ تیسرے سال 25%، چوتھے سال 20% اور 5ویں سال 10% اضافہ ہوگا۔ ٹیرف میں اضافے سے واساز کے ریونیو میں 2 گنا اضافہ ہوگا، مگر عوام پر اضافی بوجھ پڑے گا۔ دوسری جانب آمدن میں اضافے کے لیے واسا کے املاک کو آؤٹ سورس کرنے کی منظوری بھی لی جائے گی۔ شہر میں واسا کی ٹینکیوں پر اشتہاری مہم چلانے کے لیے ایڈورٹائزرز کو مدعو کیا جائے گا۔ واسا کے بجلی کے بل کم کرنے کے لیے سولر سسٹم پر منتقلی کی تجاویز کی منظوری بھی لی جائے گی۔ پنجاب کابینہ کمیٹی 2 بار ٹیرف بڑھانے کی واسا ڈیمانڈ مسترد کر چکی ہے، جبکہ ریسورس موبلائزیشن کمیٹی واسا کے بزنس پلان کی منظوری دے چکی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ شہر کی سڑکوں کی مرمت اور اسٹریٹ لائٹس ہوں گی روشن۔ فنڈز اکاؤنٹس بحال کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ بلدیات نے لاہور سمیت 455 مقامی حکومتوں کو ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایڈوائزری مراسلے میں محکمہ بلدیات نے لوکل باڈیز کو M&R فنڈز کے استعمال کے حوالے سے ہدایت جاری کی ہیں۔ سڑکوں کی مرمت و بحالی کے قوانین کو محدود کر دیا گیا ہے، جس کے تحت کوئی بڑی اسکیم نہیں چلائی جا سکے گی۔ فنڈز کو معمولی اور انتہائی ضرورت کے کام پر خرچ کیا جائے گا۔ محکمہ بلدیات نے صوبے کے 9 ڈویژن کمشنرز اور ایڈمنسٹریٹرز کو مراسلے کے ذریعے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شہریوں کو 24 گھنٹے پانی کی فراہمی میسر آئے گی۔ 100% واٹر میٹرنگ ہوگی، جبکہ واسا انتظامیہ نے بلواڈ پروجیکٹ کا PC1 تیار کر لیا ہے۔ منصوبے کے تحت صارفین جتنا پانی استعمال کریں گے اتنا ہی بل ادا کریں گے۔ زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے۔ جتنا پانی کا استعمال اتنا ہی بل۔ واسا نے شہر میں پہلی بار اپنی نوعیت کا منفرد منصوبہ تیار کر لیا۔ لاہور کو مختلف زون میں تقسیم کر کے 24 گھنٹے پانی کی فراہمی کی جائے گی۔ واسا انتظامیہ نے بلیو ڈراپ پروجیکٹ کا PC1 تیار کر لیا۔ صاف پانی کی ہر وقت فراہمی اور نکاسی آب کو بر وقت یقینی بنایا جائے گا۔ بزدار سرکار میں صاف پانی کے منصوبوں پر قدغن لگ گیا تھا۔ بجٹ میں شامل ہونے کے باوجود 2 سالوں میں منصوبے پر کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ صاف پانی کی فراہمی کے لیے واسا نے بلیو ڈراپ پروجیکٹ متعارف کروایا۔ جوہر
رور ٹاؤن کے کچھ علاقوں کو بلیو ڈراپ کے تحت پانی کی فراہمی کی جائے گی۔ بلیو ڈراپ پروجیکٹ کے تحت سکاڈا سسٹم کی تنصیب بھی عمل میں لائی جائے گی۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کا کہنا ہے کہ صاف پانی کی فراہمی کے لیے نئے منصوبے لا رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کی چوتھی کانفرنس ہوئی ہے۔ نگراں وزیر صحت پنجاب نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے، جبکہ پروفیسر جاوید اکرم نے وضاحت کیا کہ ہیلتھ کارڈ کو بند نہیں کیا، نظر ثانی کر کے معاوضے میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ پی سی ہوٹل میں پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کی چوتھی کانفرنس کا انعقاد نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر جاوید اکرم نے بطور مہمان خاص شرکت کی۔ سینئر پروفیسرز نے شعبہ طب میں جدید ٹیکنالوجی کے متعلق لیکچرز دیے۔ نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر جاوید اکرم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر مریض کو 2023 کے مطابق علاج کی سہولت ملنی چاہیے۔ جلد سرکاری اسپتالوں میں ریفرل سسٹم متعارف کرانے جا رہے ہیں۔ مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ مریض جو بھی آئے، جس بھی بیماری کا آئے، میڈیسن کی، چاہے وہ بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، فالج ہے، ہارٹ اٹیک ہے، کوئی بھی، اس کو 2023 کی ٹریٹمنٹ ملے۔ پروفیسر جاوید اکرم نے مزید کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ پر سی ٹی اسکین اور MRI ہو۔ ہیلتھ کارڈ بند نہیں کیا بلکہ مریضوں کو مزید سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم بہت چیزیں کر رہے ہیں۔ ہم ہیلتھ کارڈ کو ایک تو ختم نہیں کر رہے بالکل، دوسرے نمبر پہ اس کو بہتر کر رہے ہیں۔ اس میں بہتری کی بہت گنجائش ہے، اور سب سے پہلی جو ہم ریفارم لا رہے ہیں کہ وہ صرف غریبوں کے لیے ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر سومیہ اقتدار نے کہا کہ عطائیوں کے باعث ہمارے جسم میں قوت مدافعت کم ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر اینٹی بایوٹک کا استعمال قوت مدافعت کم ہوتی جا رہی ہے۔ کیمرامین شہباز حنیف کے ساتھ سجاد حسین، لاہور۔ پنجاب گروپ آف کالجز جدید تعلیم میں بھی سب سے آگے ہے۔ روزمرہ زندگی کے مسائل کا حل پیش کرتے روبوٹس کی نمائش کی گئی۔ پی جی سی مینار پاکستان کیمپس میں انٹرمیڈیٹ لیول کے طلباء کے پروجیکٹ کی نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عاطف پرویز کی رپورٹ دیکھیے۔ طلباء کو جدید اور بہترین تعلیم کی فراہمی پنجاب گروپ آف کالجز کا خاصہ ہے۔ پنجاب کالج مینار پاکستان کیمپس لاہور میں روبوٹکس نمائش سجائی گئی۔ پی جی سی مینار پاکستان کیمپس کے طلباء نے مستقبل کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے روبوٹس تیار کیے۔ روبوٹکس نمائش میں پانی، بجلی سمیت روزمرہ زندگی کے مسائل کا حل پیش کیا گیا۔ مختلف اسکولوں کے طلباء نے نمائش میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ پروجیکٹس تیار کرنے والے طلباء نے کہا کہ یہ پنجاب گروپ آف کالجز کا ہی خاصہ ہے جو طلباء کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ لائن فالوئنگ روبوٹ بنایا ہے، یہ لائن کو فالو کرتا ہے۔ یہ بیسکس ٹرینس ٹریکس وغیرہ میں ایزیلی یوز ہو سکتا ہے، اس لیے ٹرین آرام سے یعنی کہ جو چل سکتی ہیں، ان میں کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں آئے گی۔ یہ جو ایگزیبیشن ہے ہمارے لیے کافی ہیلپ فل ہے، اور جو بچے آئے تھے ان کے لیے بھی کافی ہیلپ فل ہے کہ وہ فیوچر میں اس سے کافی زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ پی جی سی مینار پاکستان کیمپس کی سربراہ بشرا ممتاز نے کہا کہ پی جی سی اپنے طلباء کو جدید تعلیم سے متعارف کرواتا ہے۔ طلباء نے روبوٹکس لیب سے جو کچھ سیکھا، نمائش میں اس کا عملی مظاہرہ کیا۔ جو چیزیں بچے پہلے فکشن موویز میں دیکھتے تھے، جو چیزیں امیجنیشن میں ہوتی تھیں، آج وہ ریالٹی میں بدل چکی ہیں، اور اس طرح یہاں پہ بہت سے پروجیکٹس تھے، بچوں نے اس میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ پی جی سی مینار پاکستان کیمپس میں مجموعی طور پر 25 روبوٹکس پروجیکٹ نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے سابق طلباء پھر سے مل بیٹھے، جامعہ میں بیتے دنوں کی یادوں کو تازہ کیا۔ زندگی میں کامیابیاں سمیٹنے والے سابق طلباء کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ اپنے مادر علمی میں شاندار ماضی کی حسین یادوں کی کہکشاں سجانے 8 سال بعد یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے الومنائے پھر سے مل بیٹھے۔ 1990 سے 2022 تک یونیورسٹی کا حصہ رہنے والے طلباء کی کثیر تعداد کیمپس پہنچی، جامع کے عہد ماضی کی خوشگون یادوں میں کھو گئے۔ اس موقع پر پروریکٹر نصر اکرام بھی تقریب سے مخاطب ہوئے، اپنے تجربات کو پیش کیا۔ Focus is gradually moving on onwards from teaching to research and becoming entrepreneurial university. And that's why UCP is the only university in Pakistan which is offering 1 credit hour course mandatory to all the students so they become entrepreneur in their lives. ہیڈ آف الومنائی ڈپارٹمنٹ علی اعزاز نے ایسے مزید ایونٹس کرانے کا عزم دہرایا۔ یو سی پی کا الومنائی ہوم کمنگ تھا، ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ مور دین 1000 الومنائیز نے اس کو اٹینڈ کیا اور اس کو ونڈرفل بنایا، بیکاز الومنائی کی پریزنس سے سنس دا بگننگ آف دا یونیورسٹی تمام الومنائیز آئے ہیں اور بڑی زبردست
UCP के स्टूडेंट्स ने अपने सीनियर्स के लिए परफॉर्मेंसेस दी हैं। साबिक तलबा ने मसरूफ जिंदगी में फिर से UCP में गुजारे फुर्सत के लम्हात को दिल फरेब करार दिया। तकरीब में ड्रामेटिक सोसाइटी के तलबा ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की। UCP से फारिगुल तहसील कामयाब लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। तकरीब के आखिर में म्यूजिकल सोसाइटी के तलबा ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने हज पॉलिसी 2023 का ऐलान कर दिया है। हज दरख्वास्तों की वसूली 15 मार्च से शुरू होगी। शमाली रीजन के लिए अखराजात 11,75,000, जनूबी रीजन के लिए 11,65,000 होंगे। हज दरख्वास्तों पर कुरानंदाजी का ऐलान अप्रैल के पहले हफ्ते में मुतवक्के है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। 2023 में 1,79,210 पाकिस्तानियों को मिलेगी हज की सआदत। हज दरख्वास्तों की वसूली का अमल फाइनेंस डिवीजन की इजाजत से मशरूत। 50% कोटा सरकारी जबकि 50% प्राइवेट कंपनियों के लिए मुख्तस। 44,802 नशिस्तें स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत अलॉट। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान हज पॉलिसी 2023 का ऐलान किया। मुफ्ती अब्दुल शकूर का कहना था कि नई हज पॉलिसी के तहत इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, रहीम यार खान, सियालकोट पर मुश्तमिल शिमाली रीजन के लिए हज अखराजात 11,75,000, कराची, कोयटा, सखर रीजन के लिए अखराजात 11,65,000 रुपए होंगे। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप हज स्कीम मुतारिफ करा दी गई। इस स्कीम की बदौलत $194 मिलियन वसूल होने की उम्मीद है। वजारत को $284 मिलियन दरकार है। वजारत खजाना ने बकिया रकम $90 मिलियन के इंतजामात का वादा किया है। स्पॉन्सरशिप हज स्कीम का कोटा पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दिया जाएगा। शिमाली रीजन के लिए स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के तहत हज अखराजात $4,325 होंगे, जबकि जनूबी रीजन के अफराद ये सहूलत $4,285 में हासिल कर पाएंगे। वजीर मजहबी उमूर ने कहा कि वर्कर्स वेलफेयर फंड के साथ रजिस्टर्ड कंपनियों के कम तनख्वाहों वाले मुलाजमीन के लिए लेबर कोटा के तहत 300 सीटें मखसूस होंगी, जिसके अखराजात इदारा बर्दाश्त करेगा, जबकि इंतखाब अलहदा कुरानदाजी के जरिए किया जाएगा। हज पॉलिसी में मुफ्त हज की कोई गुंजाइश नहीं है। सऊदी अरब की तरफ से मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन की इम्यूनाइजेशन लाजमी करार दी गई है। सऊदी अरब में कयाम के दौरान बंद और खुली जगहों पर हज के दौरान मास्क पहनना लाजमी होगा। तमाम हुज्जाज को वतन वापसी पर 5 लीटर जमजम फराहम किया जाएगा। हज मेडिकल मिशन, मुआवनीन हज्जाज और वजारत के अमले को सऊदी अरब में हम वतन हज्जाज की सहूलियात, रहनुमाई और मदद के लिए तयशुदा तरीकाकार के मुताबिक तैनात किया जाएगा। मुफ्ती अब्दुल शकूर का कहना था कि सरकारी हज्जाज से सिर्फ उतने ही हज अखराजात वसूल किए जाते हैं जितनी रकम उनकी सहूलियात पर खर्च होती है। पिछले साल हमारे हज्जाज को मुशायर ट्रेन की सहूलत दस्तयाब नहीं थी। रवां साल हम मिना, मुज़दलिफा और अरफात में मुशायर ट्रेन की सहूलत लेने में कामयाब रहे। सरकारी हज स्कीम के अखराजात खित्ते के दीगर मुमालिक भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से कम हैं। खबरों की तफसील आप जान चुके हैं। फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर न्यूज़।